ناظرین السلام علیکم۔ 3-4 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بہت اہم فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے، اور وہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے آیا، اور اس میں بھٹو کیس پہ نظر ثانی کی درخواست کی گئی تھی۔ وہ فیصلہ تو تبدیل نہیں ہوا، لیکن اس فیصلے کے بارے میں کچھ نظر ثانی ضرور ہوئی ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ 44 سال پہلے جو فیصلہ کیا گیا تھا، اس فیصلے کے اوپر جو نظر ثانی کی گئی، اس سے تاریخ کا دھارا بدل گیا ہے۔ بہت اہم فیصلہ ہوا ہے۔ اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، اور پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب کا ممنون کیوں ہونا چاہیے، اس پر ہم اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ ایک اور جناب بات ہوئی ہے جو کہ تحریک انصاف والوں کو بالکل نہیں پسند آئے گی، اور اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویلاگ تو انہیں چاہیے کہ یہ یہیں بند کر دیں، کیونکہ اس سے آگے انہیں دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو، بیچاروں کو غصہ آئے گا۔ تو وہ بنیادی طور پر آج ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی۔ ابتدائی پروٹوکول کی ملاقات تھی، انہوں نے سلوٹ کیا، شہباز شریف صاحب نے بڑے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، اور یہ ایک روٹین کی ملاقات تھی، اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے کے لیے خیر مقدمی الفاظ کہے گئے، اور بڑے اچھے طریقے سے، ظاہر ہے بہت زیادہ الفاظ تو نہیں کہے گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد کی گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے وزیر اعظم کو ان کا عہدہ سنبھالنے پر جو ہے مبارک پیش کی، تہنیت کا پیغام دیا۔ ظاہر ہے اس طرح کی ملاقات میں اور کیا ہوا ہوگا، اس کی پبلک میں یہ سب کچھ ہوا، کیمرے شمرے، لیکن یہ بات کچھ لوگوں کو سخت ناپسند آئی ہوگی۔ ایک اور معاملہ جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ کا اعلان ہوا، اور کابینہ میں جو پہلے وزیر خزانہ تھے وہ تیمور اسلم جھگڑا تھے، جن کو یاد ہے وہ جو ہے شوکت ترین صاحب نے کال کی تھی کہ آپ نے جو ہے IMF کی باتیں نہیں ماننی اور معاہدہ خراب کر دینا ہے، اور یہ وہ اس طرح کی، یاد ہے نا آپ کو، ایک کال کی تھی۔ تو وہ کال بڑی خطرناک تھی، تو وہ بڑے لائل تھے تحریک انصاف کے، تیمور جھگڑا، لیکن ان کا نام وزیر خزانہ کے طور پر نہیں آیا، اس کے بجائے مزمل اسلم صاحب کا نام وزیر خزانہ کے طور پہ آ گیا، جن کا کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے تحریک انصاف سے۔ اور پتہ یہ چلا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تیمور اسلم جھگڑا وہ خود ایک زمانے میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے۔ تو یہ وہی حساب ہے کہ اپنے سے جو جس شخص سے خوف ہو اس شخص کو نیچے گرا دو۔ تو کمزور لوگوں کا ایک اکٹھ ہو رہا ہے، اور کمزور لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ کے نزدیک نہ آ سکے۔ اور چوتھی خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ آج فیصل جاوید کی سینٹ میں تقریر ہے، اس میں جو خطاب انہوں نے کیا، اور اسپیکر کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور بڑے گرجے برسے، تھوڑی سی بد کلامی بھی انہوں نے کی، بدتمیزی بھی کی، مینرزم کا بھی خیال نہیں رکھا، اور انتخابات میں دھاندلی اور یہ سب کچھ اس کے الزامات دہرائے گئے۔ حالانکہ کل ہی کور کمانڈر کانفرنس کا اعلان ہوا، اعلامیہ آیا کہ فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آج جو فیصل جاوید کی تقریر تھی اس میں لگتا ہے کہ اسی بات کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا اور لوگوں کو اکسایا گیا، اور نہ صرف کہ اس بات کو سنجیدگی سے کہا گیا بلکہ کل جو اعلامیہ آیا اس کا تمسخر بھی اڑایا گیا، اس پہ جگت بھی ماری گئی، اس کی تضحیک بھی کی گئی۔ جیسے کہا گیا تقریر میں کہ PSL میں جو میچز ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل PSL کے، اس میں جو نشستیں میچز میں اسٹیڈیم میں جو نشستیں خالی ہیں وہ بھی آپ نون لیگ کو دے دیں۔ یا پھر انہوں نے کہا کہ دنیا کے اس ملک میں جناب وہ ہو رہا ہے الیکشن، اور ان ممالک سے بھی بات کریں کہ وہاں پہ بھی جو نشستیں بچ جاتی ہیں وہ ساری کی ساری
آپ نون لیگ کو دے دیں۔ فیصل جاوید کو بہت اچھی طرح پتہ ہے وہ کس سے مخاطب ہیں، اس تقریر سے وہ کس کو ٹارگٹ کر رہے تھے، وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے اور کس کو پیغام دینا چاہ رہے تھے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب کل کی بات کے بعد، کل کے اعلامیے کے بعد اس طرح کی بات تو پھر تو خود جو ہے دیوار کو ٹکر مارنے والی بات ہے، آ بیل مجھے مار والی بات ہے کہ اب جب آہستہ آہستہ نئی حکومتیں کام کر رہی ہیں، اب اس سے آگے چلنا چاہیے، حکومتوں کو کام کرنے دینا چاہیے، ان کی کارکردگی پر بات ہونی چاہیے، ان کے کابینہ پر بات ہونی چاہیے، ان کی پرفارمنس کو جج کرنا چاہیے، لیکن باتیں تو وہی ہو رہی ہیں جناب کہ وہ دھاندلی کرا دی، فوج یہ کر دیا اور یہ وہ، اور جناب وہ ساری باتیں، اور 9 مئی ٹائپ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کو فیڈ اپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے، اور فیصل جاوید صاحب یہ کوئی اچھا نہیں کر رہے اپنے ساتھ بھی، نہ اپنی جماعت کے ساتھ، نہ اپنی جماعت کے ورکرز کے ساتھ۔ بچے معصوم، وہ ان کے ذہن پامال کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن پامال ہو جائیں گے اور اس سے انہیں نقصان ہوگا، اور بہت خطرناک قسم کا نقصان ہوگا۔ وہ جیلوں میں چلے جائیں گے، اندر پھنسے رہیں گے، کوئی ان کا حساب نہیں کرے گا۔ یہ تقریریں کر کے سینٹ کی سیٹیں فیصل جاوید صاحب نے بڑا کمال کیا ہے، تو یہ تو تقریریں کر کے چلے جائیں گے، مارے تو وہ جائیں گے جو سڑکوں پہ فوج کے خلاف نکل آئیں گے، اگر نکل آئے، یا جو نکل آئے تھے 9 مئی والے دن، پھنسیں گے تو وہ نہ۔ تو اس طرح نہ کریں فیصل جاوید صاحب، آپ ایسے آدمی نہیں تھے، آپ کے ذہن میں کچھ سما گیا ہے اور آپ ایسے آدمی ہو گئے ہیں، آپ سے ایسی چیزوں کی توقع نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ساری ریاست سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوگا۔ تو خیر، اب پہلے بات کر لیتے ہیں جی قاضی فائز عیسیٰ والے فیصلے کی۔ بہت زبردست فیصلہ ہے۔ دیکھیے 44 سال کے بعد بھٹو کو انصاف مل رہا ہے۔ ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہوا وہ بددیانتی تھی، وہ غلط، وہ قائد عوام تھا، اور ایک ڈکٹیٹر نے اپنی مارشل لا لگانے کے لیے ایک شخص نے کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ کو تباہ کر دیا، اور چونکہ وہ پاپولر شخص تھا اس کو پھانسی دے دی، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال بھی اس سے ملتی جلتی ہے، بالکل بھی نہیں۔ بھٹو بہت ذہین زیرک آدمی تھا، بھٹو وزیر خارجہ تھا، عمران خان تو بالکل لے پالک بچہ ہے، باجوہ صاحب کی گود میں آیا ہوا ہے، ان کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے 71 کی جنگ میں وہ خط پھاڑا تھا، آپ کو یاد ہو، دلیر آدمی تھا۔ بھٹو صاحب یو ٹرن لینے والے نہیں تھے۔ بھٹو صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ ISI اگر وزیر اعظم کا فون ریکارڈ کرتی ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ بھٹو نے فوج کی اتنی عزت کی، بھٹو نے جب 71 کے فوجیوں کو واپس لائے، بھٹو نے انہیں ہیرو کا سٹیٹس دیا، 90,000 فوجی کو۔ تو وہ بہت زیرک آدمی تھا۔ اور پھر ضیاء الحق نے بدکرداری دکھائی اتنے زبردست لیڈر کو۔ بھٹو سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھٹو سے غلطیاں نہیں ہوئی، نیشنلائزیشن بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، مکیش امبانی کتنا بڑا بزنس مین ہے انڈیا کا، ساری دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ اگر نیشنلائزیشن کی پالیسی بھٹو کی نہ ہوتی، پاکستان میں ایسے بے تحاشا بزنس مین ہوتے۔ نہیں خیر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بھٹو کو پھانسی غلط دی گئی، غلط کیس میں دی گئی، ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پہ دی گئی۔ آج 44 برس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا، اور بلاول بھٹو آپ دیدہ ہو گئے، ظاہر ہے نواسا ہے اس شخص کا، اس کی ماں کی ساری عمر لگی ہے اس کیس کے بارے میں کہ وہ غلط کیا گیا، کوئی نہیں مانتا تھا، لیکن اب لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کا یہ اعجاز ہے کہ انہوں نے 2 فیصلے بہت بڑے کیے ہیں۔ انہوں نے
بتایا کہ بھٹو کی پھانسی غلط تھی اور مشرف کی پھانسی درست تھی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔